الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اور اگر ہے تمہیں کوئی شک اس پر جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور پکارو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ پس ڈرو آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وہ آگ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر
اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کا ماقبل سے تعلق اور ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ رب العزت کی توحید کو ثابت کیا گیا تھا، اور ان دو آیات میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے جو ہدایت بیان فرمائی ہے، اس ہدایت کے دو ستون ہیں، دو پلر ہیں، ایک توحید ہے اور دوسری رسالت۔ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کچھ افعال، کچھ کام بیان فرمائے گئے، اور اس کے ذریعے سے توحید کو ثابت کیا گیا، اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو بیان کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے رسالت کو ثابت کیا گیا۔ توحید کے ثبوت کے لیے اللہ کے خاص کام ذکر کیے گئے کہ جو انسان کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، کہ اللہ نے خود انسانوں کو پیدا کیا، پھر زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے پھل پھول نکالے، زمین سے غلہ اور اناج اور انسانی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کی۔ اور یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی بس میں اور انسان کی قدرت میں اور انسان کی طاقت میں نہیں، یہ صرف اللہ کے کام ہیں۔ جس طرح انسان کی بس اور اس کی طاقت میں یہ نہیں کہ وہ زمین کو بنا دے، آسمان کو بنا دے، آسمان سے پانی اتار دے، اور پانی کے ذریعے سے زمین سے اناج اور پھل پھول نکالے، اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ بھی انسان کی بس کی بات نہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی کوئی نظیر اور کوئی مثال لا سکے۔ جس طرح اللہ کے ان افعال میں انسان بے بس ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی نظیر اور مثال لانے میں بھی یہ انسان بے بس۔ اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، پیغمبر جب آتا ہے تو اپنی
پیغمبری، اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے ثبوت کے لیے کوئی معجزہ پیش کرتا جو اس کی نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 کے قریب معجزات پیش کی، اور ان تمام معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم کا، کہ جو دائمی معجزہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کی، لیکن ان انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ دائمی نہیں تھے، عارضی. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو معجزات بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے اور ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ ملا اور انہی کے ساتھ ختم ہو گئی. صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، انہی کے ساتھ ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار معجزات دیے، ان میں سے 2 معجزات ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی دائمی ہیں اور قیامت تک وہ معجزات باقی رہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن ساری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد وہ زیادہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ دائمی معجزہ عطا فرمایا ہے قرآن کریم کا، کہ جو قیامت تک باقی رہے، اور لوگ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر کے اس کے اندر غور و فکر کر کے اس میں تدبر کر کے ایمان جو ہے وہ لاتے رہیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے توحید کے ثبوت کے بعد، اس کا ذکر اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہو چکا دونوں آیتوں میں، اب رسالت کا ثبوت کر رہے ہیں، رسالت کو ثابت فرما رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے کلام کو پیش کر رہے ہیں. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ یہ قرآن ہمارا نازل کردہ نہیں ہے، ہمارا کلام نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں اتارا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک سورت قرآن جیسی بنا کر کے لے آؤ، ایک سورت قرآن جیسی پیش کرو. اللہ نے یہ چیلنج کیا ساری دنیا کے انسانوں، اور یہ چیلنج قرآن کریم کے اندر مختلف انداز سے اللہ نے فرمایا. سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. کہ جب ان مشرکین مکہ کے پاس حق آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے. روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد یہود کے پاس بھیجا اور ان سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں معلومات چاہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ملتا ہے اور آپ کی صفات ہماری کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن تم لوگ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ تمہیں اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے.
اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے تورات کو نازل کیا تو یک بارگی ایک ہی دفعہ پوری کتاب دے دی، جبکہ آپ جس کلام کو پیش کر رہے ہیں وہ آپ کو یک بارگی نہیں دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا آپ پیش کر رہے ہیں۔ نزلنا اسے کہتے ہیں کہ جس کا نزول تدریجاً ہو، تھوڑا تھوڑا کر۔ تو اللہ نے قرآن آپ کو اس طرح کیوں نہیں دیا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے ایک ہی دفعہ دے دی؟ اگر آپ سچے ہوتے تو قرآن آپ کو ایک ہی دفعہ دیا جاتا۔ تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں انہی کے بڑے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ سارے معجزات دیے جن کا یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور تورات بھی ان کو یک بارگی دے دی، ایک ہی دفعہ عطا کر دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نہ تورات کو مانا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ ایمان لائے، بلکہ یہ کہنے لگے قالوا سحران تظاہرا، کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، اور یہ ہمارے ملک کے اندر اپنا غلبے کے لیے اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کا کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو اگر یہ بات ان کی صحیح ہوتی تو ان پر ایمان لے آتے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعوا ان کنتم صادقین، میرے محبوب آپ ان لوگوں کو یہ کہہ دیجئے فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہ چلو تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ہدایت میں تورات اور قرآن سے بڑھ کر کے ہو، وہ اہدی منہما، کہ جو ان دونوں کتابوں سے تورات اور قرآن سے ہدایت میں بڑھ کر کے ہو، اتبعوا، تو میں اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤں گا اور میں اس کی تابعداری کروں گا اگر تم اپنے اس وعدے کے اندر سچے ہو۔ تو پہلا جو چیلنج ہوا وہ یہ کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر چیلنج کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر یہ سارے کے سارے انسان اور یہ سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کی مثل اور اس کی نظیر لا کر کے پیش کریں، لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں تو پھر بھی یہ قرآن کی مثل اور قرآن کی نظیر پیش نہیں کر سکتے اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرے کے پشت پر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور تخفیف کی اور فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، چلو پورا قرآن نہیں، فأتوا بعشر سور مثله، تم قرآن جیسی 10 صورتیں ہی لا کر کے پیش کر، مفتریات، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی ایسی گڑی ہوئی صورتیں بنا کر کے لے، تم بھی اسی طرح انسان ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر خود طاقت نہیں رکھتے تو اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان تمام کو جمع کر لو اور بین العالمی ایک کانفرنس منعقد کر کے قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے پیش کرو، یہ بھی نہیں کر سکے تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، چلو قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے پیش کرو۔ اب یہاں پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔